انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز بنا محنت اور کوشش کے بنی بنائی مل جائے تو وہ نہ تو اس کی اصل قیمت جان پاتا ہے اور نہ اس کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ پھر چاہے وہ چیز عیش و عشرت ہو، دولت ہو، اس کے رشتہ دار یا پھر اس کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت یعنی اس کا دین ہو۔ عرب کے سب سے امیر ترین لوگوں کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی سرمایہ کوئی دولت نہیں تھی، لیکن آج ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں بنا کچھ کیے، اور ہم نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی، پسینہ بہایا، ہمیں اس کی قدر ہے کہ پیسہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری اگلی نسل کو کیونکہ سب کچھ مفت میں مل گیا تو وہ اس پیسے، عیش و عشرت کی قیمت اور محنت کا مطلب نہ کبھی جان سکتے تھے اور نہ کبھی جان پائیں گے۔ اسی لیے ہماری اگلی نسل پھر سے ہمارے دادا پردادا کی طرح اونٹ ہی چرائے گی۔ بالکل اسی طرح سے ایک شخص جب مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھول کر بڑا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت نصیب ہوتی ہے کہ وہ بھی بنا جنگوں کی تکلیف اٹھائے اپنا گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد میں نکلنا، بھوک پیاس، بائیکاٹ، بیوی بچوں، ماں باپ اور سب دنیا داری کو چھوڑ کر ہر دنیاوی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ کتنی بڑی تکلیف ہے کہ اس کو اٹھانے والا اس کی قدر جان سکتا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی ایسے ہیروز کی ایک مکمل لسٹ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کرام کی، جنہوں نے نہ صرف دین اسلام کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا، نہ صرف یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، بلکہ دنیا کی ہر آسائش، خوبصورتی، دولت، اونچا سٹیٹس، اونچا خاندان، جن کو سب کچھ ملا تھا، پر جب ان لوگوں نے پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، ان کی میٹھی باتیں سنی، حق کا پیغام ان تک پہنچا، تو سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر چھوڑ کر ان کے ساتھ نکل گئے۔ یقین کریں ایک صحابی کی زندگی کی قربانیاں اگر آپ سٹڈی کرنے لگیں تو ہالی ووڈ کے سپر ہیروز کو آپ بھول جائیں گے، کیونکہ آپ ریئل لائف کے سپر ہیروز کو دیکھیں گے۔ ان سب صحابہ میں سب سے بڑی مثال اس صحابی رسول کی ہے جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ مکہ کا نوجوان تھا جس سے زیادہ خوبصورت پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اونچے خاندان کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو اس حال کے اندر تھے کہ صحابہ کرام بھی ان کو دیکھ کر اپنا دکھ ضبط نہ کر پائے، ایون کہ رسول اللہ بھی ان کو دیکھ کر رو پڑے، کیونکہ اس دن ان کے کفن کے لیے ایک چادر دستیاب تھی، چہرہ ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہوتا تھا۔ اور اس عظیم صحابی رسول کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہیں ہے، لیکن اکثر مورخین کے مطابق شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ وہ مکہ کے ایک انتہائی امیر گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ان کے گھر کی شان و شوکت، لباس، جوتے، خوشبو، سب کی لوگ مکہ کے اندر مثال دیا کرتے۔ یہاں تک کہ مکہ کے جن گلیوں سے آپ گزرا کرتے تھے تو کافی دیر تک خوشبو کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ یہ نہ صرف مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا بلکہ انتہائی نرم دل بھی تھا، اور ان کی والدہ خناس بن مالک بن ربیہ بہت ہی سخت مزاج لیکن بہت ہی مالدار خاتون تھی، اور ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ مصعب جب ریشم کے کپڑے پہنتے جو کہ شام سے سل کر آیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے، نرم بستر پر سوتے اور والدہ ان کی ہر خواہش پوری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی تو مصعب نے تجسس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، لوگ ان کے پاس کیوں چھپ چھپ کر جاتے ہیں؟ اور آخرکار اسی تجسس کے اندر ایک رات خود چھپ کر دار ارقم پہنچ گئے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے اور دین کی دعوت دیتے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہاں پہنچ کر رسول اللہ کی آواز سنی تو ان کا دل کانپ گیا، آنکھیں فوراً بھر گئی اور فوراً سے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا قبول اسلام مکہ کو ہلا دینے والا تھا، لیکن سب سے بڑا جھٹکا ان کی والدہ کو لگا، کیونکہ جب ان کو خبر ہوئی کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ کہنے لگیں کہ یا تو اسلام چھوڑ دو یا پھر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ان کی والدہ کو لگا تھا کہ یہ تو نوجوان ہے، جذبات کے اندر یہ سب کچھ بول رہا ہے اور عیش و عشرت کا عادی ہے، اور جب اس پر بھوک و افلاس پڑے گی تو ان نعمتوں کی اس کو قدر ہوگی اور یہ واپس آ جائے گا۔ لیکن ان کو کہاں خبر تھی کہ مصعب اپنا جسم تو کیا بلکہ روح بھی اللہ کے نام پر رسول اللہ کو نیلام کر چکے ہیں۔ مصعب نے جواب دیا کہ امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے یہ جواب سنا تو ان کو نظر بند کر دیا کہ چلو آنکھوں کے سامنے تو رہے گا، چاہے قید کے اندر ہی صحیح، لیکن اس دوران ان سے سب کچھ چھین لیا، یعنی ان کے کپڑے، ان کی آسائشات، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن آخرکار وہ موقع دیکھ کر بھاگ نکلے اور حبشہ یعنی ایتھوپیا کی ہجرت کے اندر شامل ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسم پر کھردرا کپڑا تھا اور چہرے پر تھکن تھی، اور لوگ حیران تھے ان کو دیکھ کر کہ کیا یہ وہی مصعب ہے جس کو ریشم کے کپڑوں اور قیمتی سواری کی عادت تھی۔
کافی صحابہ نے تو اس حالت کے اندر ان کو پہچانا تک نہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر ایمان کی چمک پہلے سے بہت زیادہ تھی۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ کے اندر بھیجا کہ یہ ان لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو نیزہ لے کر ان کے سامنے آئے کہ تم ہمارے کمزور لوگوں کو گمراہ کرنے یہاں پر کیوں آئے ہو؟ مصعب نے یہ سن کر انتہائی تحمل سے جواب دیا کہ بیٹھ جائیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی تو ان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی پہچان کروانے والے اور ان کی تربیت کرنے والے دراصل مصعب بن عمیر ہی تھے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے غزوہ احد کا دن، جب مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں رسول اللہ نے جنگ کا جھنڈا پکڑایا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی شکل و قامت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاصی ملتی جلتی تھی، خاص طور پر ان کی قد و قامت اور چال ڈھال، خاص طور پر جب کوئی شخص دور سے دیکھے تو پہچاننا کافی مشکل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے غزوہ احد کے اندر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے تو دشمن کی توجہ جھنڈے والے کے اوپر تھی، تو بہت سے کفار نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیا اور سب سے پہلے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت عربوں کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر کسی فوج کے کمانڈر کو مار دیا جائے تو اس کے سپاہی آٹومیٹکلی ہتھیار ڈال دیا کرتے۔ اور اسی لیے کفار کا مقصد کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا تھا، تو سب سے زیادہ شدت سے حملہ مصعب کے اوپر ہوا۔ مصعب نے جھنڈا پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس دوران ان کے جسم پر تیر، تلواریں، نیزے سب برستے رہے۔ جسم کا ایک ایک انگ کٹ کر ہاتھ سے الگ ہو گیا۔ پہلے ایک ہاتھ کٹ گیا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ، پھر بازو، اور اس کے بعد دونوں بازو کٹ گئے، لیکن انہوں نے جھنڈا نہیں گرنے دیا اور وہ ایک ہی لفظ کہتے رہے کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، اور آخر کار شہید ہو گئے۔ اور اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے دونوں بازو نہیں تھے، چہرے پر زخم تھے، جسم خون کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور ان کی شکل کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، تو دشمن نے چیخ کر کہا، ہم نے محمد کو قتل کر دیا، ہم نے محمد کو قتل کر دیا۔ اور اسی اعلان کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں کے اندر وقتی طور پر انتشار پھیلا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے کہ اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں۔ یعنی کچھ لوگ گھبرا گئے، ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر جائیں، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس پر قرآن کریم کی آیات یعنی سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور دین خود رسول کا محتاج نہیں ہے، اور اگر رسول شہید بھی ہو جائیں تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ دین اسلام ایک شخصیت کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین ہے، جسے ہر دور، ہر نسل اور ہر خطے کے اندر پھیلنا ہے۔ رسول اللہ کا کام تو صرف اس پیغام کو پہنچانا تھا، اور صحابہ کا کام تھا کہ اس پیغام کو اپنے خون سے زندہ رکھیں۔ اور اسی لیے احد کے میدان کے اندر جب ایک طرف یہ افواہ پھیلی اور کچھ قدم ڈگمگائے تو دوسری طرف مصعب بن عمیر جیسے جانثار بھی کھڑے رہے، جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کٹوا دیے لیکن یہ پیغام زندہ رکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا دین محمد کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مصعب جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے اور ان کی حالت کو دیکھ کر آپ کے آنسو آ گئے، کیونکہ اسلام اس وقت مفلسی کی حالت کے اندر تھا۔ ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ لوگوں کو کفن بھی دے سکتے۔ مصعب کے لیے صرف ایک کفن کی چادر تھی، اگر اس چادر سے سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آخر کار سر ڈھانپ کر پاؤں پر گاف ڈال دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مصعب سے زیادہ کسی کو ناز و نعمت کے اندر نہیں دیکھا، اور آج وہ اللہ کی راہ کے اندر اس حال میں پڑا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اسلام کی خاطر قربانیاں دینا تو دور کی بات، اپنی ایک آسائش کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور زیادہ تر لوگوں کو شاید مصعب بن عمیر کی قربانی کے بارے میں تو دور کی بات، ان کا نام تک نہیں پتا ہوگا۔ مصعب بن عمیر کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ایمان کبھی کبھی سب کچھ چھین لیتا ہے لیکن بدلے کے اندر سب کچھ دے دیتا ہے۔ دین کے لیے قربانی دینا صرف دعوت دینا نہیں ہے بلکہ کھانا پینا چھوڑ دینا، کبھی کبھار رشتے، آرام، خواہشیں بھی اللہ کی راہ میں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے دین کو امیری یا پھر دولت کی نہیں بلکہ سچائی اور درد چاہیے۔ دین کے لیے درد اٹھانا اور اس کے بعد اس کا صلہ اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر ایسے بہت سارے مصعب جیسے نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کے عروج کا ٹائم کبھی نہیں دیکھا، اور مصعب بن عمیر اپنی زندگی کو مثال بنا کر آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیغام دے گئے ہیں، ان کو سوچنے پر مجبور کر گئے ہیں کہ اگر ایک نوجوان پورے مدینہ شہر کو بدل سکتا ہے تو میں اور آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔